السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا؟ گدھا حلال تھا مگر کب حرام ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گدھے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو فوت کر کے دوبارہ کیوں زندہ فرمایا تھا؟ جب ابلیس اپنے 5 گدھے لے کر جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس سے ان گدھوں کے متعلق پوچھا تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال گدھے جیسی کیوں دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت گدھے پر کیوں سوار ہوئے تھے؟ اور اگر کوئی شخص گدھے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا کیوں ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو گدھے کی منفرد معلومات اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، گدھا جسے عربی میں خمار کہا جاتا ہے، اور اس جانور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 1 سے زیادہ مرتبہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو چوپایوں میں گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جانور جس کو مال برداری اور دوسرے امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر ایک چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے تابع کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے گدھے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے تاکہ انسان اس سے بار برداری کا کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بہت نفع ہے اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ناظرین، گدھا ایک مشہور جانور ہے جو زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کی خدمت پر مامور ہے۔ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ ائمہ سلف و خلف اور جملہ علماء کا پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت پر اجماع ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کے شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب ہماری ہانڈیوں میں گوشت ابلنے لگا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ گدھے کی زندگی تقریباً 40 سے 45 سال تک ہوتی ہے۔ گدھا انسان کا پرانا رفیق ہے۔ اس جانور کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس جانور پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ ناظرین، دراز گوش یعنی گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی گدھے تھے۔ ایک عفیر
جو کہ मुक़ावक़िस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में भेजा, और दूसरे का नाम याफूर था। याफूर नामी गधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में मिला था। इसने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है और मेरे बाप दादाओं में 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है। आप भी अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा मेरी तमन्ना है कि आपके बाद दूसरा कोई मेरी पुश्त पर न बैठे। याफूर की ये तमन्ना इस तरह पूरी हुई कि विसाल अक़दस के बाद याफूर शिद्दत गम से निढाल होकर एक कुएं में गिर पड़ा और फौरन ही मौत से हमकिनार हो गया। ये भी रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याफूर को भेजा करते थे कि फलां सहाबी को बुला कर लाओ, तो ये गधा जाता और सहाबी के दरवाजे को पकड़कर खटखटाता था, तो वो सहाबी याफूर को देखकर समझ जाता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। वो फौरन ही याफूर के साथ दरबार नबवी में हाजिर हो जाया करते थे। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के हवाले से किताब इब्तिला अल अखबार में ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इबलीस से हुई। इबलीस 5 गधों को जिन पर बोझ लदा हुआ था हांके लिए जा रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या लिए जा रहे हो? इबलीस ने कहा कि ये माल तिजारत है, इसके लिए ख़रीदारों की तलाश में जा रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माल तिजारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं? इबलीस ने कहा, इसमें जुल्म है जिसे मैं बादशाहों को फ़रोख्त करूँगा। इबलीस ने कहा कि इस माल तिजारत में दूसरी चीज़ कब्र है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने बताया कि सौदागर और जोहरी इसके ख़रीदार हैं। इबलीस ने कहा कि इस माल तिजारत में तीसरी चीज़ हसद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका ख़रीदार कौन है? इबलीस ने कहा कि उलमा। इबलीस ने कहा कि माल तिजारत में चौथी चीज़ ख़यानत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका ख़रीदार कौन है? इबलीस ने कहा, इसके ख़रीदार ताजरों के कारिंदे हैं। इबलीस कहने लगा, इस माल तिजारत की 5वीं चीज़ मकर फ़रेब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके ख़रीदार कौन हैं? तो इबलीस कहने लगा कि इसकी ख़रीदार औरतें हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में यहूदियों के हवाले से इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीन हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा बि'सा मसलुल क़ौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। जिन पर तौरात का बोझ रखा गया फिर उन्होंने उसका बोझ न उठाया, इन लोगों की मिसाल गधे की मिसाल जैसी है जो किताबें उठाए हुए है। इन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन, जब सरवर कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों की तरफ भेजे गए, तो यहूदियों ने इस पर यह शुबा पेश किया कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब वालों की तरफ मबूस हुए हैं, हमारी तरफ मबूस नहीं हुए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की मिसाल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में गधे जैसी बयान फरमाई, जिसका खुलासा ये है कि वो लोग जिन पर तौरात के अहकाम की पैरवी करना लाजिम किया गया, फिर उन्होंने तौरात पर अमल न करके इस जिम्मेदारी का बोझ न उठाया, और इसमें मज़कूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो सिफ़त देखने के बावजूद आप पर ईमान न लाए, इन लोगों की मिसाल गधे जैसी है जो पीठ पर किताबें उठाए और बोझ के सिवा उनसे कुछ भी नफ़ा न पाए, और जो उलूम उन किताबों में हैं उनसे असलन वाकिफ न हो। यही हाल इन यहूदियों का है जो तौरात उठाए फिरते हैं, इसके अल्फाज रटते हैं लेकिन इससे नफ़ा नहीं उठाते और इसके मुताबिक अमल नहीं करते। उन लोगों की क्या ही बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह ताला ने उन लोगों को हिदायत नहीं दी जो उसके इल्म में जालिम हैं। नाजरीन, हाफिज इब्न कसीर इसहाक बिन बशर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े दाना और नेक इंसान थे। एक दिन अपनी ज़मीन की तरफ निकले, वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए क्योंकि गर्मी सख्त थी। आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे थे, एक टोकरे में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे।
آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ عمارت کی ویران چھت کی طرف نگاہ اٹھی تو دیکھا یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے، اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں سوئے رہے۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، اپنے کھانے پانی کو دیکھا جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں موجود تھی، دونوں میں کوئی تغیر تک پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کا یہ واقعہ دیکھا اور شہر کو پہلے جیسا بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا خواب میں نصیب اور بزرگی کی علامت ہے اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خواب پر رجوع کرتی ہے۔ اگر دیکھے کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے یا اس کے قبضے میں آیا ہے تو اس سے گدھے کو پکڑ کر باندھنا دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا، اور اگر بہت سے گدھے دیکھے دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا، اور بہترین گدھے کا خواب یہی ہے۔ ناظرین، امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے اور اسی نشان پر امریکی صدر جو بائیڈن منتخب ہوا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کو ان کے مخالفین گدھا کہا کرتے تھے۔ اینڈریو جیکسن نے تنقید کے طور پر استعمال ہونے والے اس لفظ کو ہی اپنا لیا اور اپنی الیکشن مہم کے دوران گدھے کے بینرز کے استعمال کا آغاز کر دیا، مگر ڈیموکریٹک پارٹی میں باضابطہ طور پر اس خاکے کو نہیں اپنایا گیا۔ پھر 4 دہائیاں گزرنے کے بعد سن 1874 میں امریکی کارٹونسٹ تھامس ناسٹ امریکی سیاست کو ایک سرکس سمجھتے ہوئے دونوں بڑی جماعتوں پر اپنے طنزیہ خاکوں کے ذریعے تنقید کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک کارٹون جس میں دونوں جماعتوں کے انتخابی نشان گدھے اور ہاتھی کی طرح بنائے جو کہ بہت مشہور ہوئے، تو ریپبلکن پارٹی نے باضابطہ طور پر اپنا انتخابی نشان ہاتھی رکھ لیا، جبکہ ڈیموکریٹکس پارٹی نے باضابطہ طور پر گدھے کو جماعتی نشان چن لیا۔ ناظرین، فارسی کی ضرب المثل ہے خربار بے از شیر مردم در، یعنی بوجھ اٹھانے والا گدھا آدمیوں کو پھاڑ کھانے والے شیر سے بہتر ہے۔